را ہیلتھ اویئرنیس پروگرام میں آپ کا میزبان عدنان مرزا حاضر ہے، اور آج کے اس دن ہم اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے جو کہ آج کل کچھ کامن ہوتا جا رہا ہے، کافی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو آپ نے سنا ہوگا، انسومنیا اور سلیپ ایپنیا سے بھی ریفر کیا جاتا ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد عارف نیاز صاحب۔ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جب کبھی انسان اپنی زبان پہ بھی چوک کر جاتا ہے، وہ بھی اسی کا حصہ آتی ہے یا؟ دیکھیے، وہ جو زبان کو آپ چوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس کو پیراسومنیا میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پیراسومنیا۔ پیراسومنیا کہتے ہیں کہ نیند کے ساتھ ساتھ کیا کیا اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس دو ٹائپ کی سلیپ ہیں، ایک نان ریپڈ آئی موومنٹ اور ریپڈ آئی موومنٹ۔ جی۔ پیراسومنیا ریپڈ آئی موومنٹ کے الگ ہوتے ہیں، نان ریپڈ آئی موومنٹ کے الگ ہوتے ہیں۔ نان ریپڈ آئی موومنٹ کے جیسے لوگ کہتے ہیں سلیپ واکنگ ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، سلیپ پیرالائسس ہے، ہیلوسینیشن ہے، ہیڈ بیگنگ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹنگ بائٹنگ ہے، سیزر ایک ہے۔ اب ٹنگ بائٹنگ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کہیں سیزر تو نہیں ہوتے، اس وجہ سے اور بھی اس کے تو اور زیادہ کمپلیکس ای جی کرنی پڑتی ہے، زیادہ لگانے پڑتے ہیں اس کے مانیٹر دیکھنے کے لیے کہ رات میں اگر ٹنگ بائٹ کر رہا ہے تو کہیں اس کو سیزر تو نہیں ہوتا، سمجھ، کیونکہ ٹنگ بائٹ کوڈ بی اے سائن آف سیزر آلسو، لیکن اٹس ناٹ اے پیتھولوجی کہ یہی ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ سے لوگ اس میں اندر پینک اٹیک میں اٹھ جاتے ہیں، ہلوسینیشن میں اٹھ جاتے ہیں، سلیپ واکنگ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن جو پیراسومنیا اس کے ہوتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ کے، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جنرلی یہ فارچونیٹلی ایلڈرلی کو ہوتے ہیں جن میں مینٹل پرابلم ہوتے ہیں اسٹروکس کی وجہ سے اور دوسرے میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، تو اس میں ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دیا ہے کہ رات کو جب ریپڈ آئی موومنٹ شروع ہوتی ہے تو باڈی اپنے آپ کو پورا مسکولر لیول پہ پیرالائز کر دیتی ہے۔ اس میں جب باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے تو باڈی موو نہیں کرتی، یعنی آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کسی سے فائٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ہاتھ تو نہیں چل رہے، ہے نا، لیکن اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ ڈریم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی سے لڑ رہے ہیں یا چور آ گیا، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو اب جو برابر میں آپ کے ساتھ سو رہا ہے اس کا آپ کیا شیئر کریں گے؟ صحیح، بالکل۔ تو اس میں بڑے لوگوں نے مارا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر بڑا اس کا ٹریٹمنٹ بڑے ایکسٹینسو ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ بعض لوگوں کو تو چین مان کے سوتے ہیں کہ یار، کیونکہ ان کی اپنی انجری کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، دوسرے کی تو آپ وہاں سے موو کر دیں گے، لیکن وہ دیوار پہ مار دیں گے، بیڈ پہ مار دیں گے، کیونکہ وہ تو موو ہو رہے ہیں نا۔ بالکل۔ تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہر پیراسومنیا کا الگ ایک ٹریٹمنٹ ہے، الگ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے کہ پیشنٹ کو بتا دیں کہ بھئی یہ تمہیں یہ پیراسومنیا ہو رہا ہے۔ بہت سارے پیراسومنیا ٹریٹمنٹ نہیں بھی، لیکن اگر پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے، جیسے بہت سے لوگ ساؤنڈ نکالتے ہیں عجیب و غریب کے، اگر ان کو بتا دیں کوئی تمہیں ڈر نہیں، کوئی جن بھوت نہیں آیا، تو وہ ویسے ہی کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں پہ۔ جی، سلیپ واکنگ میں بھی لوگ سمجھتے کہ جن آ گیا، یا مارنے اس میں بھی جن آ گیا۔ جی، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کو پراپر ڈائگنوز کر کے یہ بتا دو کہ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تاکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی ہارم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جی۔ تو یہ تو مس ڈائگنوسس تو یہاں پر، یہ تو خیر ان ڈائگنوسس بھی ہے، لیکن مس ڈائگنوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ کافی کوشچنس ہوتے ہیں کہ اچھا، اب ٹریٹمنٹ کی جہاں پر بات آئی تو یہ سی پیپ اور بائی پیپ ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یا لانگ ٹرم؟ اس کے علاوہ سرجیکل ٹریٹمنٹس آ گئے ہیں۔ سرجیکل ٹریٹمنٹ امریکہ میں اب بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بھی اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ جیسے ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں ٹنگ کو اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ٹنگ ہماری کسی نے پکڑی ہوئی ہے۔ اچھا۔ پھر یہ ڈینٹل اپلائنسز آ گئے ہیں، جی، پرٹیکولرلی جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ لیول کے ہوتے ہیں۔ سلیپ ایپنیا کو ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں، ایپنیا ہائپوپنیا انڈیکس۔ اچھا۔ اس ایپنیا میں 5 سے زیادہ ہے، 15 سے زیادہ ہے، 30 سے زیادہ ہے، تو اس طرح سے سیویرٹی نکل آتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ارلی سٹیج کے ہیں، جیسے 15 ہے، 10 ہے، تو اس کو آپ کو ٹنگ کے ایسے ڈیوائسز آتے ہیں جو آپ کو لگا دیتے ہیں، جو ٹنگ کو ہولڈ کر لیتے ہیں، ہارنیس کر لیتے ہیں بیسیکلی، ایک طرح سے ہارنیس کر لیتے ہیں۔
تو وہ ایسے لگا کے وہاں پہ تو ڈینٹسٹ بنا دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس سے بینیفٹ لے لیتے ہیں, کر لیتے ہیں. اور کچھ ہوتا ہے کہ اگر نوسٹرلز کے اوپر کچھ پیڈز وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں آ گئی ہیں, لیکن کوئی ان کی کنکلوسیو اسٹڈی ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ اس کو ریپلیس کر دیں. ارلی اسٹیج کے دیکھیں, اگر ساری سنورنگ تو ایپنیا نہیں ہوتی نا, کچھ سنورنگ مائلڈ سنورنگ ہوتی ہے, اس کے اندر آپ نے لگا دیا. لیکن اگر سنورنگ ایپنیا کی وجہ سے ہے تو یہ سب نہ کریں. اچھا, پھر آپ اس کا علاج کریں, کیونکہ آپ اپنے باڈی کو ایک اسٹریس دے رہے ہیں. جب بھی آپ کو ہو رہا ہے وہ آپ کو سمپیٹک اسٹیمولیشن میں جا رہا ہے, وہ آپ کو اور مزید ویٹ ریڈیوس کرتا ہے. ویٹ ریڈکشن میں بڑی ہیلپ ملتی ہے. جو لوگ ویٹ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ سو نہیں کر رہے, تو جتنی بھی ڈائٹنگ کر لیں ان کا ویٹ ریڈیوس نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ ساری رات تو اپنے آپ کو کورٹیزول کو ریلیز کرے جا رہے ہیں. ایسا ہے نا میں آپ کو پیرڈنیسون کی گولیاں دوں اور ساتھ میں کہوں کہ تم ویٹ ریڈیوس کرو, کیا یار کیسے ہوگا, میری شوگر پیرڈنیسون سے اتنی بڑی ہوئی ہے. تو یہ آپ کو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ایپنیا کا ٹریٹمنٹ صحیح کریں. صحیح. کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ بینڈ بھی لگا لیتے ہیں اگر خراٹے زیادہ آ رہے ہوتے تو منہ کو بند کرنے کے لیے. وہ جو ہے تو وہ ہم لگاتے ہیں سی پیپ کے ساتھ. آج کل سی پیپ کے ساتھ بڑے اچھے کشنز آئے ہیں, نیزل کشن آ گئے ہیں, ماسک بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے آ گئے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ماؤتھ بریتھ کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے فیس اس کو نوز کے اوپر ماسک لگا دیا, کشن لگا دیا, لیکن وہ بریتھ منہ سے کر رہا ہے. صحیح ہے. تو وہ ناک تو بائی پاس ہو رہی ہے. بالکل. تو پھر اس کو اسٹریپ لگانا پڑتا ہے کہ منہ کو بند رکھے. اچھا, یا پھر پورا فیس ماسک ڈالنا پڑتا ہے. صحیح. تو وہ اسٹیپ اس کے لیے زیادہ تر یوز. اچھا. چلیں ڈاکٹر صاحب, آئی مین اٹ واز ویری انفارمیٹیو. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس نے اس لیکچر سے یا اس انٹرویو سے سیکھا ہوگا, اور اس جن کو یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس کے لیے کوئی ریمیڈیل میجرس لے سکیں. ہوپ فلی اگر کوئی انشاءاللہ آپ کے پاس اور کوئی کوشچن ہو اس ٹاپک پہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے پھر بعد میں ملاقات ہوتی ہے کسی اور پروگرام کے ساتھ, کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنے میزبان عدنان مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.